أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اس تبلیغ کی محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں دین آئے۔ دین آئے کے معنی کیا ہے؟ کہ ہمارا ہر کام، جو بھی ہم کام کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کریں، وہ دین ہے۔ چاہے کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، لباس پہننا ہو، حجامت بنانی ہو، شادی کرنی ہے، غمی، جو بھی حالات، جن حالات میں بھی ہم گزرتے ہیں، ان حالات میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق وہ کام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کو دکھانا ہے، لوگوں کو نہیں، اور اللہ کو راضی کر رہا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ہاں، تو وہ دین بنے گا، ورنہ دین نہیں بنے گا۔ نماز بھی اگر لوگوں کو دکھانے پڑے گا آدمی تو دین نہیں ہے وہ، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا ریاکاری کی بنیاد پر۔ آدمی اللہ کو راضی کرنے نماز پڑھے۔ بہت سے جواب، کسی کے گھر میں لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ نمازی آدمی ہے نا، یہ نمازی کے ساتھ شادی کرے گا، تو وہ پھر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کے پاس ہی جا کے پڑھتا ہے نماز جس کی لڑکی ہوتی ہے، اور پھر منگنی بھیجتا ہے۔ ہاں، اب اس کی بیوی کہتی ہے آپ آوا چھوکر تو کیا پڑھے ہیں؟ تو سمجھتے ہماری پاس سے نماز پڑھے تھے تو کیا پاپا نمازی ہے؟ ہاں، تو جب شادی ہوتی ہے تو پھر نماز سے رہا ہے، تو اللہ کی تھوڑی بڑی نماز اس میں، ایسا نہیں۔ بہت سے لوگ دھندے میں حالات میں آ جاتے، نماز میں آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھے گا کہ میں دکان چالا مارے، اس لیے نماز نہیں ہے۔ نماز تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور یہ سب ہوگا، اللہ کریں گے۔ نماز اللہ نے جتنے وعدے کیے اللہ پورے کریں گے، لیکن ہمیں اس کے لیے نہیں کرنا، ہمیں کہ اللہ کے لیے کرنا ہے ہر کام۔ تو یہ اجتماع اس لیے تم کو یہاں بلایا اس لیے کہ یہاں سے یہ چیز لے کے جانی ہے، حلوہ لے کے نہیں جانا گھر۔ آج کل تو حلوے والے جہاں سے ہم سے پہلے آ جاتے ہیں بیچنے کے لیے، وہ جمع سے نہیں جاتے، ان کا مقصد ہے کہ حلوہ بیچو، کیسے جمع کرو۔ اگر وہ بھی آوا کہ مجھے بھی اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، اسی میں اجتماع جاتا ہوں، اور پھر میں دعا کے بعد حلوہ بیچ کے جائے گا تو اللہ اسی بھی توفیق دے گا ابتداء میں نکلنے کی۔ ہاں، اسی میرے بھائی ہو، اب سے گزارش یہ ہے، دیکھو اللہ کے دین کو چھوڑ کر ہم نے اب تک جو زندگی گزاری، ہم نے اپنا بھاری نقصان کیا ہے۔ ہاں، اور یہ نقصان اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک ہم دین پر نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے، آپس سے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، دشمنوں کا تسلط ہے، ہاں، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہماری بے دینی کی وجہ سے ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی میں تو دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ لڑتا ہے اور اپنے تعلقات توڑتا ہے تو اللہ فرشتوں سے یوں کہتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہ کریں ان کی دعا قبول نہ کی جائے۔ اور 3 دن ہوتا ہے جھگڑا آپس میں اتفاقی، تو 3 دن کی اجازت ہے کہ 3 دن تو اپنے تعلق کو توڑو، 3 دن
کے بعد بھی تعلق توڑنے کا حق آدمی کو صلح کرنی چاہیے. اگر 3 دن کے بعد بھی اس نے صلح نہیں کی اور مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، چاہے وہ حاجی صاحب ہو چاہے وہ مولوی صاحب ہو. ہاں، اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تو سب کا رب ہے. دنیا کے تمام انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ارے بولو، اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا ہے الخلق عیال اللہ، کہ جتنی مخلوق، جتنی دنیا میں مخلوق ہے اور انسان ہے، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. اور جو زمین پر رہنے والوں پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم کرے گا. ہمیں کسی سے دشمنی کرنے کا حق نہیں ہے. اللہ کے نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا ہے، رحمت للعالمین ہے. اور ہم رب العالمین کے بندے ہیں، جو اللہ تمام کا بردار ہے. جو اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیا اللہ ان کو روزی نہیں دیتا؟ ان کو روزی دیتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے تو ان کو اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے. یہ ان کی اپنی بھول ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں. اور اللہ نے تو اپنی بندگی نہیں پیدا کیا انسان کو کہ ہر انسان میرا بندہ بنے، میرے حکم میں زندگی گزارے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی ذات سے بھی اب تک جو ہم سے غفلت ہوئی ہے توبہ کریں. 2 رکعت روزانہ ساتھ توبہ پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، تندرستی دی، گھر بار دیا، کھانے پینے کے لیے اسباب دیے. اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، محبوب ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگ لیتا ہے. ہاں، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، کلکم خطاؤن، تم تو انسان ہو اور تم سے بھول ہوگی، تم سب خطا کار ہو، گنہگار ہو. لیکن گنہگاروں میں وہ گنہگار اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کیا بہت اچھا گنہگار کہا جائے گا جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لے. ہمارے استاد سے ایک مرتبہ ہمیں درسگاہ میں بتا کہ دیکھو بھائی، اولیاء اللہ سے بھی بھول تو ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے بھول ہوتی ہے، لیکن اولیاء اللہ اور جو اولیاء اللہ نے ان میں فرق کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں جب بھول ہوتی ہے وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اور جو بیچارے غافل لوگ ہیں وہ بھول گناہ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتے. یہ فرق ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، آج سے طے کر کے جاؤ کہ اب تک جو ہوئی ہے زندگی گزری، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اب آئندہ سے ہم اللہ کے بندے بن کر، یعنی مسلمان بن کر، یعنی اسلام کو زندگی کے ہر موقع پر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. اللہ کے لیے. مسلمان دنیا میں اللہ کے لیے جیتا ہے، دکان کے لیے نہیں. ہاں، قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے مولانا صاحب، آپ اپنی امت سے کہیے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز عبادت، میری جسمانی عبادت، ہاں، اور میری مالی عبادت. مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اپنے نام پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ، زکات. تو میری مالی عبادت، حج، میری مالی عبادت اللہ کے لیے ہے. جینا بھی کس کے لیے بولو، اور مرنا اللہ کے لیے. ہاں، اللہ کے لیے ہے.
کے نہیں جیتے, دنیا کے مال پیسے کوڑیوں کے نہیں جیتے, ہاں دنیا کی حکومتوں کی کرسیاں حاصل کرے نہیں جیتے, دنیا میں بڑا بن کر زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں جیتے, ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں. جو اللہ کہے گا وہ کریں گے اور اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اور اللہ کے حکموں کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں گے اور اس بات کی فکر کریں گے کہ دنیا کا ہر انسان جہنم سے کیسے بچ جائے. ہمارے اندر کی فکر یہ ہو کہ دنیا کا ہر انسان جہنم سے بچ کر موت کے بعد جنت کی زندگی کیسے حاصل کر لے. ہاں یہ ہمارے اندر کا درد اور غم ہو. اور سب سے پہلے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں درد پیدا کریں کہ میرا یہ بھائی نماز نہیں پڑھتا, خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اس حال میں مر گیا اور اس کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیثوں میں وعید فرمائی ہے, نماز چھوڑنے پر کیا ہوگا, زکات نہ دینے پر کیا ہوگا, رمضان کے روزے نہ رکھنے پر کیا ہوگا. ہاں اور کریں گے تو کیا ملے گا, نماز پڑھیں گے اللہ کیا دے گا. اللہ نے بڑے بڑے وعدے فرمائے کہ اگر تم نماز پڑھو گے ہم تمہاری روزی کی تنگی دور کر دیں گے, تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں خبر کے عذاب سے بچا لیں گے, تم نماز پڑھو گے میدان حشر میں ہم تمہیں نام اعمال دانے ہاتھ میں دیں گے, نماز پڑھو گے ہم تمہیں پل صراط پر سے پار کر دیں گے, اور نماز پڑھو گے تو ہم خوش ہو کر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ کے وعدے ہیں. یہ کس کا بچہ ہے؟ تو وہاں بٹھانا تھا, یہاں کے بٹھاتے ہو, تمہارے پاس بٹھاؤ تو دیکھ اس کے ماما کو دے کے جائیے ہو. ایک چیز کو گھوئی ہوئی تم نے اٹھائی ہے تو اس کو پہنچانا پڑے گا تمہیں. یہاں بیٹھو اے بچے, ان کے گود میں بیٹھ. تو میرے بھائی میرے عزیز ہو, جو ہمارے بھائی گھر جا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ اجتماع پورا تھے گی ہو, نہیں, اجتماع میں اللہ نے تمہیں اس لیے پہنچایا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کا احساس ہو. جب کی زندگی غفلت میں گزری ہے, ہمارے بہت سے بھائی اس میں ہوئے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. 4 وقت کی نماز پڑھ لیں گے, فجر کی نیند میں جاتی ہے. اور کیوں نیند میں جاتی ہے کہ عشاء کے بعد جاگتے ہیں, جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دوستانہ بیٹھکوں کو چھوڑو. دوستانہ بیٹھکیں نہیں ہونی چاہیے. لا سموڑا بعد العشاء, عشاء کے بعد یارانہ مجلسیں اور دوستانہ مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. عشاء کے بعد موبائل میں گیم نہیں کھیلنی چاہیے. عشاء کے بعد آدمی اپنے اللہ سے اپنا لو لگائے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور پھر گھر جا کر سو جاتا ہے تو اللہ اسے آدھی رات کی عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں. شیطان نے پھانسا ہے کہ عشاء کے بعد ادھر ادھر کے کام میں لگاتا ہے. آدھی رات کی عبادت گئی, اور اگر یہ موبائل میں گناہوں کی چیز دیکھ دیکھ کر سوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ موت کی حالت میں آئے گی. اسے معمولی چیز مت سمجھو. آدمی کو اللہ کی یاد اور ذکر کرتے ہوئے سونا چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھائی کہ جب سونے کے لیے جاؤ تو دعا پڑھ کے سو. الحمدللہ, ہاں, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے ہی نام پر میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام پر میں جیوں گا. اس لیے کہ موت بھی
نیند بھی موت کی بہن ہے. اور جو مسلمان اللہ کی یاد اور ذکر کر کے سوتا ہے اور رات کے وقت میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے اور جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. ہاں، دیکھیے گناہ کی زندگیاں اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آتی ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کیا حالات سے گزرتا ہے، کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں. فیل نہیں ہوتی، وہ اللہ فیل کرتا ہے ہمارے گناہوں کے پاداش میں. دلوں کی دھڑکنیں بند ہوتی ہیں، اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں. اچانک کی موتیں، جس اچانک کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. اچانک کی موت ہونے پر کیا مطلب؟ نہ کسی سے وصیت ہے نہ نصیحت ہے، مر گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک تو جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی مرتا ہے، اس کا تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. لیکن اس بیماری میں اس نے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، کسی کا حق تو ادا کر دیا اور معافی تعافی کر کے پھر اللہ کو پیارا ہوا. اور یہ گناہ کرتے کرتے اچانک مر گیا. اچانک کی موت، ایکسیڈنٹ کی موتیں ہو رہی ہیں. ایسی موتیں ہو رہی ہیں کہ میں تو دو دن میں دو بے ہوشی کی حالت میں مر کے جاتا ہے. سوچنے کی چیز ہے. آئیشو کرتے ہو، یہ آئیشو کی موت کوئی اچھی موت ہے؟ نہ کوئی کلمہ تلقین کرنے والا، نہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا غسان. ایسی موتوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. ہاں، یہ تمام چیزیں ایسی کی ہیں ہمارے گناہوں کی پاداش ہے. خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کے دنیا سے جاتے ہیں، نماز پڑھ کر اچھی زندگی گزار کر اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے. ایمان سیکھو، اللہ ہم سے ایمان، صحابہ والا ایمان مانگتا ہے. اس کو سیکھتے سیکھتے مرو. اگر ایمان صحابہ والا ایمان سیکھتے سیکھتے مریں گے نا تو اللہ تعالیٰ شانو، اگر ہمارا ایمان ایسا نہیں بنا لیکن سیکھتے سیکھتے مریں گے تو قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا. یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے. مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں چلہ لگاؤ. اپنے آپ کو ایمان کی محنت کے ماحول میں رکھو، اپنے ماحول کو ایمانی ماحول بناؤ. آپس میں دوست بیٹھتے ہو تو دین کی باتیں کرو، آخرت کی بات کرو. ادھر ادھر کی باتیں اپنی زندگی سے ہٹاؤ. گھر میں جاؤ تو گھر میں گھر والی اور بچوں کے ساتھ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آخرت کی بات کرو. ایک دن مرنا، محلے میں موت ہو گئی تو گھر میں جا کے بیوی کو موت یاد دلاؤ کہ اللہ کی بندی یہ بیچارہ کتنا اچھا تھا اور مر گیا. ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہماری موت آئے گی. ہاں، اپنے بچوں کو سمجھاؤ بیٹا ایک دن موت آئے گی، ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا، دنیا چھوٹ جائے گی. اب دیکھو تمہارے محلوں میں کیسے کیسے لوگ چلے گئے، ان کا مال یہی رہ گیا، ان کے پلوٹنگ کرنے یہی رہ گئے. ہاں، درباروں کے درباری یہی رہ گئی، بادشاہوں کی بادشاہ یہی رہ گئی. کچھ لے کر نہیں گئے. جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس میں سے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ سب ساتھ لے کے گئے. ایک دن میری اور آپ کی موت آنے والی ہے. روزانہ 5 منٹ اپنے گھر میں اپنے گھر کی لائٹ بجھا کر یہ سوچو کہ ایک دن میری موت آئے گی، مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا. قبر میں ایسا اندھیرا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ہاں، اسی میں بھائیو یہاں سے جاؤ، اس جگہ کو لے جاؤ، طے کر کے جاؤ. انشاءاللہ اب موت تک 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. ارے کرو گے کہ پیچھے والے کریں گے؟
یہ دنیا تو ملعون ہے اور یہ دنیا تو دھوکے باز ہے. آج اور کل پر ٹالتے ٹالتے موت آ جائے گی اور پھر دنیا ہم پر ہنسے گی کہ بے وقوف جانتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے جانا ہے اور جہاں جانا ہے میں ساتھ نہیں چلوں گی. اپنا دنیا کرتے کرتے مر گیا, اپنی آخرت طرح کے نہیں گیا. اس کے لیے بھائی دوستو یہ طے کر کے جاؤ, روزانہ پابندی سے اپنے لیے کچھ اللہ کی یاد کرو, ذکر کرو. اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں جو میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. ذکر کرو کہ اللہ کا تعلق ملے گا. ہاں, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرو. قرآن پاک پڑھو روزانہ, اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی نے اپنے امت کو حکم دیا ہے اقرأوا القرآن, قرآن کو پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, کہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا پڑھے گا, قرآن شریف قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا, شفیع ہوگا. ہاں, ہمارے بہت سے بھائی ریٹائر ہیں, گھر میں کوئی کام نہیں ہے, انہیں ادھر ادھر کی بیٹھکوں بیٹھنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا عادی بنانا چاہیے. مسجد میں بیٹھیں, اللہ کی رحمت میں رہیں, قرآن پڑھیں. جتنے بھی زیادہ قرآن پڑھو گے قرآن تمہارا قیام خبر میں تمہارا مونس ہوگا. ہاں, حتیٰ جو لوگ قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں, جو لوگ قرآن شریف کثرت سے پڑھتے ہیں, جب ان کی موت ہوتی ہے تو قرآن پاک ایک حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. جب لوگ دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں اور یہ پوچھتا ہے تو کون ہے, تو قرآن شریف کہتا ہے میں وہ تیرا قرآن شریف ہوں جس کی تو تلاوت کرتا تھا. لوگ سپنے سے چھوڑ کے چلے گئے, میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا. ہاں, قیامت میں قرآن شریف اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا اسے تو جنت میں داخل کر دے, اور جس نے میرا حق ادا نہیں ادا کیا اس سے میری طرف سے تو اس کا بدلہ لے لے. اس لیے میرے بھائیو اپنے اوقات کی ترتیب بناؤ. یہاں سے گھر جاؤ اپنے اوقات کی ترتیب بناؤ. ٹھیک ہے, حلال پاک روزی کمانے کا اللہ کا حکم ہے, ہم حلال پاک روزی کمائیں گے کیونکہ بندوں کا خرچہ ہمارے ذمے ہے. اور جب ہمارے ذمے یہ سمجھ کے کرو گے کہ اللہ نے میرے ذمے کیا ہے اس لیے میں ادا کر رہا ہوں, تو اللہ اس پر ثواب دے گا. حدیث کی کتابوں میں آدمی جو مال اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کے یہاں یہ سب سے بہتر صدقہ ہے. ہاں, اللہ نے مال دیا ہے, اپنے اڑوسی پڑوسی غریبوں کی خیر خبر رکھو. آدمی دنیا میں اپنا مال غریبوں پر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کے لیے سایہ بنے گا. ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ کی نسبت پر جو مال خرچ کرو گے اس سے مال کم نہیں ہوگا. اس سے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے معاف کر دے گا اس سے اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا. اور جو مسلمان اللہ کے لیے مال کو اب اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی, کمی نہیں ہوگی. اس لیے میں دوستوں طے کر کے جاؤ. ابھی رمضان مبارک آ رہے ہیں, رمضان کے مبارک مہینے میں ادھر ادھر اپنے اوقات گزارنے کے بجائے مسجد میں اللہ کی یاد میں, دین کی محنت میں اور دین کے لیے میں دوستوں فکر کرنے میں, اور اللہ نے مال دیا ہے اور خدا کی مخلوق پر خرچ کرو, خوب کرو. پیارے نبی یوں تو سخی تھے آپ وسلم, آپ تو سخی تھے, لیکن جب رمضان آتا تھا تو اللہ ہماری امی جان فرماتی ہیں
اللہ کے نبی کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہو جاتی تھی، بہت سخاوت ہو جاتی تھی۔ صرف رمضان کے مہینے میں زکات کا اکتفا نہ کرو، ہاں، اور زکات ضرور ادا کرو، زکات کے علاوہ اور مال اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ جی ہاں، اور زکات کس پر ہے؟ مالدار پر ہے۔ مالدار کون؟ مفتیوں سے پوچھو، مالدار کون؟ کروڑپتی مالدار نہیں ہے۔ شریعت کے نگاہ میں مالدار وہ آدمی ہے جو اپنے کھانے پینے کے خرچ، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچ جائے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنا مال بچ جائے، تو یہ ہے مالدار شریعت کی نگاہ میں۔ اور اسے زکات ادا کرنی ہوگی، مارو باپ ادا کرتے تو باپ تو اس کا ادا کرا، تیرے پاس تو اس کا کیا؟ زکات کی مال ادا کرنا بہت ضروری فرض ہے۔ جو مال کی زکات ادا نہیں کریں گے، چاہے حج پر حج کریں اور عمرے بھی عمرے جا کے کرتے رہے، اور مال کی زکات ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہ مال میرے 2 تختیاں بنا کر اور جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں اور ان کی پشتوں پر شتاب دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نام پر دینا اپنی جگہ پر ہے۔ زکات تو تبھی ادا ہوگی جب زکات کی نیت سے مال نکالو گے۔ زکات کی نیت نہیں کرو گے، دیتے رہو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اور زکات ادا کرنے کے لیے شرط غریب کو دو، جو غریب ہے، اور اس کو جا کے دو، اس کا انتظار نہ کرو ہمارے پاس لیوا ہے۔ جیسے نماز اللہ نے فرض کی ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے خود جاتا ہے مسجد میں، کہ مسجد اس کے پاس آتی ہے، خود جاتا ہے۔ ایسے زکات کی ادا کرنے کی جگہ غریب ہے تو غریب کے پاس جا کر اس کے دل میں احترام رکھو، یہ میرا محتاج ہے، یہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے غریب رکھا ہے، مجھے اللہ نے مالدار بنایا ہے، یہ اگر میری زکات قبول کرے گا تو میرا تو زکات کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ زکات ادا کرو۔ مال سے بڑے بڑے بنگلے مت بناؤ، ضرورت کا مکان ضرور بناؤ، اور اللہ نے مال دیا، بہت سے غریب بیچارے جن کے پاس مکان نہیں ہے، بہت سے حکیم غریب ہیں جن کے مکان بارش میں ٹپکتے ہیں اور بیچارے پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ ان غریبوں کو مکان بنا دو، انہیں بھی راحت پہنچاؤ۔ جو مسلمان کو دنیا میں ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، اللہ قیامت کے دن سے جن کا لباس عطا فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان پیاسے کو پانی پہنچائے گا، پلائے گا، اللہ اسے آخرت کی پیاس سے بچائے گا۔ غریبوں کے کام آؤ اور غریبوں پر احسان مت جتاؤ۔ ہاں، آج تو عجیب حالات ہو گئے، بیٹھنے کی کرسی بناتے اس میں بھی نام لکھتا ہے، فلانا مانگے سب عیسائی صاحب مانگے، پر تم نہیں لکھو تو نہیں پہنچے، کیا مطلب؟ یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے لیے کرو۔ ہاں، اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ قبول فرما کر تمہاری محبت اپنی مخلوق کے دل میں ڈالے گا۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اور مہینے میں 3 دن کی پابندی کرو۔ ہر آدمی چاہے 4 مہینے 6 مہینے ہر سال لگاتا ہو، اسے اپنے مہینے کے 3 دن کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی میرے بھائیوں، دنیا میں ہم رات دن 24 گھنٹے دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا تو میرے دوستوں غفلت کی چیز ہے۔ اس دنیا کے اثرات، اس کا اندھیرا، اس کا زنگ ہمارے دلوں پر پڑتا ہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر مہینے میں 3 دن اللہ کے نام میں جاؤ گے، محنت کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ اس کی برکت سے ہماری زنگ کو دور کرے گا اور ہمیں ایمان کے اوپر طرف فرماوے گا، اور ہمارے اندر دین کی طلب میں بڑھوتری ہوگی۔ اور جن دیہاتوں میں جاؤ گے، تمہاری محنتوں ان دیہات کے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا، تمہیں ذریعہ بنائے گا، اس کا تمہیں خدا ثواب دے گا۔
مہینے میں 3 دن کی خود پابندی کرو. ہماری تشکیل نہیں ہونی چاہیے. ایسے تم اپنے کاروبار میں مہینے میں 3 دن احمدآباد کا پروگرام بناتے ہو نا کہ مہینے میں 3 دن احمدآباد جانا ہے خریدی کرنے. کرتے نہیں کرتے؟ ایسے مہینے میں 3 دن میری آخرت کی خریدی کے لیے مجھے جانا ہے. مہینے میں 3 دن پابندی کرو اور خود نکلو اور اپنے دوستوں کو تیار کرو. اگر تمہارے دوستوں کو تم نے تبلیغ میں نہیں لگایا تو وہ چند دنوں میں تمہیں کھینچ لیں گے. ان کو تم اپنے ساتھ 3 دن لے کے نکلنا شروع کرو گے تو پھر یہ تمہارے معاون مددگار بنیں گے. اور اصل تو اللہ کی عبادت کی جگہ جوانی ہے. جوانی میں اللہ کو عبادت بہت پسند ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا. آ جاؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ. کرو گے؟ 3 دن لگاؤ گے؟ ہر ایک لگائے گا؟ کون کون لگائے گا؟ رکھو. ہاتھ اونچا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ اونچا کرنا چاہیے اندر کے فیصلے کے بعد کہ 3 دن تو کسی حال میں لگانا ہی ہے. کیسا فیصلہ؟ جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان فیصلہ کرتا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنا مسلمان فیصلہ کرتا ہے نا، اس کے فیصلے پر اللہ جیسے یہ بمبئی میں ہوتا ہے وہاں بھی نماز جمعہ میں مسجد پہنچا دیتا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے اس کو. اللہ توفیق دیتا ہے ان بندوں کو جو بندے اللہ سے معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ اب تک تو غفلت میں زندگی گزاری تھی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور اب تیری اطاعت پر زندگی تو جس کاموں سے راضی ہوگا میں ان کاموں کو کروں گا، تیرے راستے کی محنت میں جان مال لگاؤں گا. اس کا جب فیصلہ کرو گے اور اللہ سے معاملہ کرو گے اللہ تمہیں سجدہ کر دکھائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کرو گے؟ 3 دن لگاؤ گے؟ پابندی کے ساتھ 3 دن لگاؤ اور ہر ساتھی اپنے ساتھ اپنے محلے کے 10-12 ساتھیوں کو تیار کرے. ہر ایک کو جماعت لے کے نکلو تاکہ محلے کا ماحول دینی بن جائے، نماز کا بن جائے، اللہ کی یاد ذکر کا بن جائے، نبی کی سنت اور زندگی کا بن جائے. اللہ کے دین کے لیے جان اور مال قربانی دینے کے حوصلے اور جذبے دل میں پیدا ہو جائیں. ہماری عورتوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ میرے بچوں کا نکاح اور شادیاں سنت کے مطابق ہو، رواج کے مطابق نہیں. ہماری عورتوں کا یہ جذبہ بنے گا جب ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے اور صحابہ کی زندگی کو ہماری عورتیں سنیں گی تو پھر ان کے اندر یہ جذبہ بنے گا. پھر ہمارے گھروں میں نبی کی سنتیں زندہ ہو جائیں گی. تمہارے محلوں میں جماعت آئے، جماعتوں کی نصرت کرو، ان کے ساتھ تعلیم میں بیٹھو. ظہر کے بعد اعلان کریں بھاگ مت جاؤ. ہم اپنی جماعتوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ظہر کے بعد لوگوں کا وقت کام کا وقت ہوتا ہے، لہذا ظہر کے بعد لمبی بات نہ کرو، مختصر بات کرو، مشورہ کر لو، ان کو چھوڑ دو. لہذا آپ حضرات اپنی بستی جماعت آئے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے گشتوں میں ساتھ دو. ہاں، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. جماعت ہماری مسجد میں آئے اور ہم کی مدد کریں گے، ان کے اعمال میں جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ شانو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا. لہذا جماعتوں کے آنے کے بعد مسجد سے ادھر جا کے بیٹھو مت، مسجد میں اب جماعتوں کے ساتھ بیٹھو. جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی پوچھ بھی لیا کرو بھائی کہاں سے آئے ہو، تم کیا کاروبار کرتے ہو. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کیسے کیسے قربانی کے ساتھ ہمارے محلوں میں آئے ہیں، ہمیں بھی قربانی کے ساتھ جانا چاہیے. ایسا مت سمجھو کہ تبلیغ میں سب چلے جا رہے ہیں، اہل لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے کاروبار والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی محدودوں اپنی ملازمت والے ہوتے ہیں، اپنے خاندانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ تو تبلیغ کو اللہ نے ایسی سادہ بنائی ہے کہ سب اپنی بستر اٹھا کے چلتے ہیں.
تو لوگ کیا سمجھتے سب ایک جیسے ہیں، حالانکہ اس میں ایک شیخ ہے جس کا سامان اس کے 5 نوکر اٹھا کے چلتے تھے، لیکن تبلیغ میں آنے کے بعد وہ اپنا بستر خود اٹھا کے چل رہے ہیں۔ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کی مسجدوں میں جماعتیں آتی ہیں، ان کے پاس بیٹھو، اللہ توفیق دے، رات کو ان کے ساتھ رات کو مسجد میں گزارو۔ یہ بیچارے مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، رات کو کوئی کام ہوگا تو میں ان کی مدد کر سکوں گا، میں ان کے ساتھ آرام کر لوں، اور یہ لوگ تہجد میں اٹھائیں گے تو خدا مجھے بھی توفیق دے دے گا، تو میں بھی تہجد میں ان کی دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس کی فکر کرو، کوشش کرو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ مسجد میں بیچاری جماعت باہر کی آئی ہے، بیچارے بہت سے ناسمجھ جو بیچارے چوری کرنے والے اس کو غنیمت سمجھتے ان کے ساتھ سو جاتے ہیں، ان کو تو رات کو تھوڑی گزارنی ہے، ان کو تو چوری کرنی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ سوئیں گے تو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی جو سویا ہے کون ہے، تو اس کی فکر کرو۔ جیسے تمہاری جان مال کی حفاظت کرنا تمہارے ذمے ہے، تمہاری مسجدوں میں جو جماعتیں آتی باہر کی ان کی جان مال کی حفاظت کرنا بھی تمہارے ذمے ہے۔ اس کے لیے اس کو سمجھو، سوچو اور اپنے آپ کو اس محنت میں لگاؤ۔ ایک ہمارے حضرت کا ایک جملہ یاد رکھو، ہمارے حضرت فرماتے تھے کرنے کے کاموں میں نہ ہو تو نہ کرنے کے کاموں سے اللہ تمہیں بچا دے گا۔ آج ہم کرنے کے کام نہیں کرتے تو ہزاروں نہ کرنے کے کام ہم کر رہے ہیں، اور دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخر برباد ہے۔ کرو گے؟ ارے سب کرو گے؟ رمضان میں روزے بھی رکھو گے؟ روزے سے گھبراؤ نہیں، یار ہوں تو بیڑی پیوں چھوں نے بجے بات 14 کلاک سودی بیڑی نہیں پی تو سدے ہیں، ایسا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے پر۔ آدمی پیاسا بھوکا پیاسا رمضان میں رہتا ہے، اللہ اس پر صبر دے دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں تو 8, 9, 10 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے۔ مجھے بھی خود پتہ یاد ہے کہ میری 8, 9 سال کی عمر میں نے روزہ رکھا تھا، اور گرمی کا زمانہ تھا، اور میری بڑی بہن مجھے لے کے بیٹھ کے عصر کے بعد مجھے لے کے بیٹھے کہ کہیں یہ پانی نہ پی رہے۔ میرا پورا روزہ مغرب تک کروایا اس نے۔ بہت سے بچے انہیں اگر سحری میں نہیں اٹھاتے تو صبح سے لڑائی لڑتے، ماں کے میں نے سحری میں کیا نہیں اٹھایا۔ 17-12 سال کے بچہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر ہمارا تھوڑی جان نیت کا، یہ بات ضرور ہے، اگر روزے کی نیت نہ کر کے اگر تم بھوکے رہو گے تو 2 گھنٹے کے بعد تم کھانا مانگو گے، لیکن روزے کی نیت جہاں کر لی کہ آج روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ تمام تصور ختم ہو جائے گا۔ ہمیں تو روزہ رکھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو سب کے سب طے کرو، روزہ بھی پابندی سے رکھنا ہے، اور اپنے اطراف کے دیہاتوں میں 3 دن جا کر اپنے بھائیوں کو سمجھانا بجھانا تاکہ اللہ کے احکام پورے کریں۔ اس کی کوشش کریں، فکر کریں، اور اپنے گھر میں روزانہ پابندی سے تعلیم کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا دینی ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اور حرام کمائی سے بچنے کا فیصلہ کر لو کہ حرام کی کمائی کر کے ہمیں مالدار نہیں بننا۔ ہم تو حلال روزی کمائیں گے، ہماری حلال روزی اللہ ہمیں دے گا، اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ نے مالدار بنانا طے کیا تو ہم مالدار بھی بن جائیں گے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ ہاں، یہ ہمارے آنند والوں نے مال ان کے پاس بہت آیا تو انہوں نے مال کو بنگلوں پہ خرچ کر دیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ایک سے اونچا بنگلہ بناتے ہیں۔ آرٹی گیٹ کو کیا خرچ تو اس کو کچھ کو کرنا ہو تو بنا کے دے گا، ہم بناؤ نا، ہم بناؤ نا، ہم بناؤ۔ سیدھا سادہ مکان بنا لو، سیدھا سادہ مکان۔ دشمن کی آنکھوں کو یہ مت آؤ کہ تمہارے مکانات کو دیکھ کے دشمن کے سمجھے کہ ہم نہیں ملتے پیسے کو آئی گئے جو ہے اب کہیں کروں جو ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھے سادے مکان بناؤ، آرام
تمہاری ضرورت پوری ہے ایسا مکان بناؤ. لیکن یہ اینٹ میں ڈیکوریشن میں وغیرہ میں اور پتہ نہیں آرٹی کے کون سا کہا جاتا ہے جو پتہ نہیں کہاں کی ڈیزائن لے کے اس کو دیتا ہے کہ کر خرچہ. ہمارے ساتھی تھی کہ جس آدمی سے دشمنی کا بدلہ لینا ہو، اس آدمی کو دشمنی کی بدلہ دینا ہو تو اپنے ہاتھوں سے کر کے پائے کھود کے دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب پائے کھود کے دو گے تو گھر تو بنانا پڑے گا اس کو، اور گھر بنانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو لوگوں کے پاس سے قرضہ لے کے گھر بنائے گا، اور وہ قرضے والے روزانہ چکر مارتے ہی رہیں گے تو تمہاری دشمنی کا بدلہ ہو جائے گا. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ سب کرو گے؟ اللہ تو اب دیکھو دعا کریں گے، اور دعا اس یقین کے ساتھ مانگیو کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے. بے شک ہم تو گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا ہے. ہاں، اللہ اپنے گنہگار بندوں کی معافی سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. لہذا یقین کے ساتھ مانگو. دعا قبول ہونے کے لیے بہت بڑا اللہ والا ہو تو اس کی دعا قبول ہوگی ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے تمام بندوں سے قرآن میں ایک بات کہی ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. گنہگاروں کی ہر ایک کی اللہ قبول کرتا ہے. ہم دعا مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اور ہمیشہ مانگیں. دعاؤں کا اہتمام کرو. تمہاری جو پریشانی ہے مولوی صاحب کے بعد دعا کیا کرانے کی؟ ہمیں اللہ سے کیوں ڈائریکٹ دعا نہ مانگے؟ ہم اللہ سے مانگے، فرض نماز کے بعد دعا مانگو جو تمہاری پریشانی ہے، اور یقین کے ساتھ مانگو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، میرا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا. دعا مانگو، دعا کی عادت ڈالو، اور دعا چلتے پھرتے مت مانگو. غفلت کے یوں دعا نہ مانگو اللہ سے براہ راست کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرا اللہ میری سن رہا ہے. اور اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اتنی عاجزی کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے. جیسے تمہارے پاس وہ بھیک مانگنے والا آتا ہے نا، چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ جاؤ جانا تو جاتے ہیں، ارے دے دے، جاتا نہیں جاتا، ارے دے دے. اللہ تیرے بچوں کو اس طرح رکھے، خوش رکھے. وہ دعا دیتا رہتا ہے، ہم اس کو دھتکارتے رہتے ہیں، لیکن اتنی عاجزی کرتا ہے کہ پھر ہم جیب میں ہاتھ ڈال کر دے جائیں. جا ایسی عاجزی اللہ سے کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے، اور اللہ کہ اچھا میرے بندے میں تیرے مسئلے کو حل کر دوں گا. جاؤ دعا مانگو، گھر والوں کو دعا میں لگاؤ. گھر والے کو روزانہ دو، وہ دکان پر جاؤں چھو دعا مانگ، اللہ روزی آپے، حلال روزی آپے، برکت والی روزی آپے. تو نماز پڑھی دعا کرتے. ہاں، اپنے بچوں سے بھی کہو کہ بیٹا اللہ مجھے دے گا تو تم کو دوں گا، تم اللہ سے مانگو تو اللہ دیں گے. دعا مانگو اور اللہ سے مانگو، اور دعاؤں کا اہتمام کرو. خدا توفیق دے تو روزانہ اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور تہجد پڑھو 2-4 رکعتیں. اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ نے ایسے اپنے بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ میرے یہ بندے ایسے میرے بندے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور میرے سامنے نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانو ایسے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو تہجد میں اٹھ کے خدا سے مانگتے ہیں. اس میرے بھائیو اس کی کوشش کرو، فکر کرو. مسجد میں جلدی آنے کی عادت ڈالو. مسجد کے باہر کھڑے کھڑے باتیں نہ کرو. مسجد اللہ کا دربار ہے. اللہ کے دربار میں سب سے پہلے آنا چاہیے، اور آگے اللہ سے مانگو، لگاؤ، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اور اللہ سے دعا مانگو. اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. اذان اور اقامت تکبیر جو ہوتی ہے نا نماز کھڑے ہونے کے لیے، اس کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو عادی بناؤ، مسجد میں جلدی آ جاؤ، اللہ کی یاد میں رکھو، تسبیح میں رکھو. انشاءاللہ اگر
جلدی آ کے نماز مسجد میں نماز میں گھر میں لگو گے اور پھر فرض نماز پڑھو گے نا تو ہماری نماز میں جان پڑے گی۔ اس کی کوشش کریں، فکر کریں اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کو نماز میں لانے کی فکر کریں اور ہر مسلمان نماز کا پابند بن جائے، اس کی کوشش کریں۔ کرو گے درود شریف پڑھ لو۔ دوستوں ابھی اس وقت کے اعتبار سے جو ہے دعا کی بات تمام حضرات سے درخواست ہے، خصوصی طور پر جو آنند شہر کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ میں جن زونوں کو انتظام کے اعتبار سے جو ذمہ داری دی گئی ہے ان حضرات سے درخواست ہے کہ پورا پنڈال پورا چھوڑ کر ہی جائے۔ سردی کا زمانہ ہے، وقت بھی کم رہتا ہے، تو اس کے لیے سب ساتھی ایک ساتھ میں مل کر کام کر لیں گے تو کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ ساری خیر میں ہمارا حصہ لگے گا۔ اس لیے درخواست ہے پوری فکروں کے ساتھ میں یہ پورا پنڈال چھوڑ کر اور جس کی جو ذمہ داری وہ ذمہ داری پوری کر کے جائے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ جو جماعتوں میں جانے والے جتنے احباب ہیں یہ حضرات یہاں پر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ آنند مرکز پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر ان کے سامنے جو ہے روانگی کی بات بھی ہوگی اور روانگی کی پوری ترتیب اور نظام وہی سے ہوگا انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا مجمع اپنے گھروں پر جا رہا ہے ان سے درخواست ہماری ہے کہ بھائی دیکھو ماشاءاللہ پوری بات جیسے حضرت مولانا فرمایا پوری بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہمیں نمونہ بنانا ہے، تو جاتے کے ساتھ ہی ان باتوں کے مذاکروں کے ساتھ جو اجتماعی شکل میں جا رہے ہیں ان باتوں کا مذاکرہ کرتے ہوئے جا رہے، ایران توران میں ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر یہاں سے جانے کا جو باہر نکلنے کا راستہ ہے بہت تھوڑا وہ جو ہے وہ شارٹ راستہ ہے، اس لیے درخواست ہے کہ اکرام کے ساتھ جا رہے، جلد بازی نہ کریں، اور ایک دوسرے کی اکرام کے ساتھ جا رہے، جن گاؤں سے گزرے جہاں سے گزرے ذکر کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ، راستے میں جو ہمارے دور کے علاقے ہیں بیچ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے نماز کے اہتمام کے ساتھ جا رہے۔ اسی طریقے سے بائکوں وغیرہ کے ذریعے سے جانے والے جتنے ہمارے جوان حضرات جو بھی ہیں تو وہ اس کے اعتبار سے کوئی ریس لگانا، جلد بازی کرنا، تیز جانا، ایسی ہر باتوں سے اپنے آپ کو بچاوے کہ ہمارا ہر کام دین ہے اور ہمارے دین نے ہر چیز کی رہبری کی ہے، تو اس کو پورا سامنے رکھتے ہوئے اپنے سفر کو بھی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کریں، اور ہر زون کی جو ہے 5 ساتھی وہ دعا کے بعد جو ہے بزرگوں کی قیام گاہ کے اندر آ جاوے، کچھ مشورہ ہے انشاءاللہ تو مشورہ ہو جائے۔ کرو گے؟ بس اتنا یاد رکھو کہ ہم میلے سے نہیں جا رہے، ہم اجتماع سے جا رہے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ۔ ہم بھائی فضیل نے کہا نا کہ ریس نہ کریں، خاص طور یہ ہمارے ٹو ویلر والے ریس نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اور لوگوں کا خیال رکھ کے چلیں اور اللہ کی یاد کرتے ہوئے مستی نہ کریں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کوئی لوگ ہیں، خاموشی کے ساتھ اللہ کی یاد ذکر یوں اس لیے سے ذکر کریو کہ راستے میں جتنا ذکر کروں گا اور جو کنکر اور جو درخت میرے ذکر کو سنیں گے یہ میری اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، اس لیے ذکر کرتے ہوئے اور دین کی باتیں کرتے ہوئے آسان ہے خاموشی کے ساتھ۔ اگر تھوڑا اطمینان سے جاؤ گے تو 5 منٹ 10 منٹ زیادہ لگیں گے، لیکن یہ ریس کرنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سکون اور وقار کے ساتھ جائیں، مستی نہ کریں، ہنسی پردے نہ کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنے گھر جانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ کم سے کم الحمدللہ کہہ دو، پھر درود شریف پڑھو، اور درود یہ میں نے ابھی نہیں ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں، گھر میں بھی دعا مانگو تو پہلے الحمدللہ پڑھو، کم سے کم جو تمہیں نماز میں تم سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہو یہی پڑھ لو، اس میں اللہ کی حمد ہو جائے گی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے پھر دعا مانگو اللہ کے متوجہ ہو، جیسے میں نے کہا عاجزی کے ساتھ، اور پھر جب دعا پوری ہو پھر درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھ کے پھر دعا کو ختم کرو، تو دعا قبول ہوگی، آسمانوں پر جائے گی۔ اگر آدمی اللہ کی حمد بھی نہ کرے، درود شریف بھی نہ پڑھے اور دعا مانگتا ہے تو یہ دعا آسمانوں پر نہیں جاتی، یہ بیچ میں لٹکتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہم تمام کے تمام اپنی دعاؤں کو دعا مانگنا بھی سیکھو، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، نماز پڑھنا یہ بھی سیکھنا ہے، صدقہ دینا یہ بھی سیکھنا ہے، یہ سب اعمال
سیکھ کر کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا. درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اے اللہ، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اے وہ ذات جو اپنے بندوں فرماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے، وہ ذات جو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتی ہے. تو تیرا تو نام ہی عفو ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اے اللہ، تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اے اللہ اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے رحم کی اپیل کرنے حاضر ہوئے. اے اللہ، تو ہم پر اور پوری امت پر رحم فرما دے اور ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. اے مولا، تو ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر فرما، بلکہ اللہ تیری رحیمی کریمی ذات کے اعتبار سے اے اللہ تو ہمارے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بتا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق محنت پر مجتمع فرما دے. اے اللہ امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما دے. امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، اب تک کی جو زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہمیں اور پوری امت کو تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ بقیہ زندگی کو اے اللہ تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جو جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ان کاموں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جن باتوں سے تو ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے نبی والی محنت کے لیے تو قبول فرما دے. پوری امت کو، مردوں اور عورتوں کو، بچوں بوڑھوں کو، ایک ایک کو اے اللہ تو اپنی نبی والی محنت میں جان مال کھپانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ،
دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر عطا فرما دے۔ مولا موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے، موت کے آنے سے پہلے موت محمد الموت کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، اور اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی اللہ تو ہے، اللہ ہماری دنیا کو بھی تو عین بنا دے۔ اے مولا ہمارے اجتماع کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، اجتماع کی جن کے بندوں نے محنتیں قربانیاں دی انہیں بھی قبول فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، ہماری جانوں اور مالوں کو اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے تو قبول فرما۔ اے اللہ خواہشات کی زندگی چھوڑ کر تیری اطاعت زندگی پر اے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے حلال پاک طیب روزی کے دروازے کشادہ فرما، حلال پاک طیب کے اللہ طیب روزی کے اے اللہ پوری امت کے لیے اے اللہ دروازے کشادہ فرما، امت کے لیے حلال روزی کے دروازے آسان فرما، اور اے اللہ حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پر تیرا حق ہے، تیرے نبی کا حق ہے، تیری مخلوق کا حق ہے، اے اللہ ان کے حقوق کی اے اللہ ادائیگی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے جیسے صحابہ کی جانوں اور مالوں کو اے اللہ اپنے دین کے لیے تو نے قبول فرمایا تھا، اور تو نے صحابہ کی ایمانی تربیت فرمائی تھی، اے اللہ ہم ان سے زیادہ محتاج ہیں۔ مولا تیرے نبی کے زمانے میں صحابہ کے سامنے تو تیرے نبی موجود تھے، استغفار کرنے والے تیرے نبی موجود تھے، صحابہ سے کوئی بھول ہو جاتی تھی اللہ اپنے نبی تیرے نبی سے استغفار کرواتے تھے۔ اے اللہ تیرے نبی نے امت کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، اور تیرے سامنے رات رات بھر تیرے نبی نے آنسو بہائے ہیں۔ اے اللہ تو ہم تیرے نبی کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی تو ایمانی تربیت فرما دے، امت کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما لے، اور امت کی جان مال صلاحیتوں اور ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے تو حفاظت فرما لے، ہمیں بھی ہدایت دے دے، اور ہمیں دنیا کے انسانوں پہ ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس ملک کے ایک ایک باشندے کو تو ہدایت دے دے، اے اللہ ایک ایک باشندے کو ہدایت دے دے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو تو جگہ عطا فرما دے، اے اللہ حق کی طرف ہماری رہبری فرما، اے اللہ حق کی طرف ہماری رہبری فرما، اے اللہ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ان کاموں پر اپنے آپ کو اے اللہ پابند کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ کہ تیرے بندے تیری نسبت تک تیرے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے تیرے دین کی باتوں کو سن کر ایسا اپنی جان مال لے کر تیری راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی تو بہترین تربیت فرما، ان کے گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا، جن کاموں کو جن مشکلات میں یہ جا رہے ہیں ان کی مشکلات کو تو آسان فرما، جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں اے اللہ دین کی زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ان کا اے اللہ یہ جا رہے ہیں ان کے گھر میں تو ان کا خلیفہ بن جا، اور سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، قدم قدم پر تو مدد فرما، قدم قدم پر تو حفاظت فرما، قدم قدم پر تو تربیت فرما، اے اللہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہے، اے اللہ ان سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ تو ہماری بہترین تربیت فرما، ہمیں ایمان بھی عطا فرما دے، جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان تو ہمیں نصیب فرما دے، جو نماز تو چاہتا ہے ایسی نماز پڑھنا ہمیں تو سکھا دے، جو زندگی تو چاہتا ہے اے اللہ وہ زندگی گزارنا اور اس کا علم سیکھ کر اور تیرے دھیان کے ساتھ اے اللہ وہ اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں آپس میں اے اللہ بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تیرے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے اس امت کو تعلیم دی ہے، خطاب کیا ہے، اے میرے امتیوں آپس میں بھائی بن کر جینا اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کے جینا اور آپس میں بھائی بھائی بن کے جینا، اے اللہ ہمیں وہ زندگی سکھا دے، وہ
زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے ہر ذی حق کی حق کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس کا اللہ کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچا لے، ہم ظلم کسی پر نہ کریں، کسی کو نہ ستائیں۔ اے اللہ ہمیں تیری مخلوق کے ساتھ اے اللہ اخلاق سے زندگی گزارنا سکھا دے، اور اے اللہ تیرے مخلوق پر رحم کرنا، خیر خواہی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہمیں تو سکھا دے، اور اے اللہ اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی کام ہم کریں تیری رضا و خوشی کے لیے کریں، اس کی تو ہمیں بھرپور توفیق نصیب فرما۔ ریاکاری، سماع شہرت کے ناپاک جذبوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شقاق سے، نفاق سے، کفر سے، فقر سے، اے اللہ سماع شہرت سے، اے اللہ اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریوں سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ فتنے، دینی فتنے، گمراہی کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ تو ہمیں اے اللہ وہ بیماریاں جو اے اللہ ہلاک کرنے والی بیماریاں، اور اے اللہ وہ بیماریاں جو جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اس مجمع کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں نے ہم سے اچھا گمان کر کے ہم سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے اللہ جن تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہے یا کہنا چاہتے کہہ نہیں سکے، اے اللہ ان سب کی جائز مقاصد پورے فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما۔ اے اللہ بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت کا روزے نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچ کر تیری اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے دین کی عالی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، تیری دین کی عالی محنت کے لیے جان اور مال اور اپنے ہم محبوب چیز کا لگانا ہماری آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول کو تو زندہ فرما، ہمارے محلوں میں ایمانی ماحول کو زندہ فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنا دے، اور مسجد نبی والے اعمال ایسا ہماری ایک ایک مسجد میں زندہ فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو اس میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما دے، علم نافع نصیب فرما دے، ہر کام کو تیرے حکم کی پابندی کے ساتھ اللہ تیرے نبی کے طریقے پر تجھے راضی کرنے کے جذبے سے ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، یہاں سے دین کے جذبوں کو جاری فرما، ہدایت کی محنت کو زندہ فرما۔ اے اللہ امت ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر، تیرے ولی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں بے نکاحی ہیں، ان کے نکاحوں کا انتظام فرما، انہیں نیک صالح جوان نصیب فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو آپس میں جھگڑوں میں لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ رمضان کا مہینہ جیسے تیرے نبی نے اور تیرے نبی کے صحابہ نے جن فکروں کے ساتھ اور جن قربانیوں محنتوں کے ساتھ گزارا، ہمیں بھی میں اے اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سال کے حاجوں کے حج کو قبول فرما، اور پورے عالم میں ہدایت کو اپنے ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما، کفر و شرک اور باطل کے زیر ہونے کا ذریعہ فرما، اور حق کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی اے اللہ بیت المقدس کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کی خندازی سے، ہر بد نگاہ کی بد نگاہی سے، ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ تو ہماری پوری امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات معاشرت اخلاق کی
ہمارے مسجدوں کی مدارس کی دینی درسگاہوں کی اے اللہ ہر دینی محنت کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائق دعائیں مانگی ہیں ہم تو سے مانگتا ہمیں عطا فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضلوں کا ہمیں نصیب فرما۔ ہمارے ساتھیوں اور ہمارے بزرگ کے اسفار کو قبول فرما اور جو آئندہ ہونے والے اسے آسان فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر کو ہماری حفاظت فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اور ہمارے ان اطفال کو پوری دنیا میں اے اللہ دین کی حیات کا اور پوری دنیا میں دعوت کے عظیم محنت کے اے اللہ صحیح نہج پر آنے کا ذریعہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم امين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم امين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ جماعت میں جانے والا ایک بھی نہ ہو گیا، وہ ایک ہو بیٹھے رہے۔